کہ ہمارے بڑوں کی غلطی کی وجہ سے 65 کی وار لڑی گئی. دیکھیں اس میں آپ کے کامریڈز بھی شہید ہوئے, ہمارے بڑے شہید ہوئے, انہوں نے قربانی ادا, ان کی قربانیاں رنگ لائیں آپ کے سامنے. بالکل بالکل جی. دیکھیں دیکھیں ہر ملک میں قربانی, ہر ایک کو قربانی کرنی پڑتی ہے, لیکن آپ اگر دیکھیں غور سے اور ایمانداری سے سوچیں تو اس ملک کے بنانے میں یعنی جو اس ملک کے بننے میں قربانیاں جو ہیں وہ آپ ویری سپرفیشل, اس میں قربانی تو صرف قائد اعظم محمد علی جناح نے دی ہے. اس میں یعنی جو اس کے بعد قتل و غارت ہوا ہے وہ تو پاکستان بننے کے بعد ہوا ہے. صحیح. لیکن اس کی سٹرگل کے اندر, سٹرگل میں جو تھا تو اس میں مسلمانوں کی سٹرگل کا کوئی خاص حصہ نہیں تھا. آپ دیکھیں کہ میں آپ کو پھر دوسری طرف لے جاؤں گا, لیکن قائد اعظم جب پاکستان کی بات کر رہے تھے تو فرنٹیئر جو تھا وہاں پہ ایک گاندھی بیٹھا ہوا تھا, وہ کہتا کہ ہم ہندوستان بنتے ہیں. بلوچستان میں بھی ایک گاندھی تھا, اچکزئی, اور سندھ میں کھڑو تھا, اور پنجاب میں یونینسٹ تھے. سب یہ they were all toadies of the British. تو یہاں پہ کون لوگ تھے؟ بنگالیوں نے تو پاکستان کو بنوایا تھا, یہ بنگالی نیشن نے تو بنایا. اس کو ایوب خان کی وقت میں, اس دور میں 10 سال میں ان بنگالیوں کو اتنا حقیر اور ناچیز کیا, اتنا ان کو یعنی ایک لیول آف بلو ہیومن لیول ان کو کر کے ان کو آپ نے بالکل نفرت سے ہٹا دیا. اور جو 65 کی جنگ کی بات کرتے ہیں آپ, تو دیکھو اس کی جنگ کی وجہ ہی نہیں تھی کوئی, اور نہ ہی ہمت تھی ایوب خان میں, نہ موسیٰ میں تو قابلیت تھی نہیں. وہ تو صرف اس لیے تھے کیونکہ وہ صرف جی حضور مطلب سلوٹ کرنے کے لیے تھے وہاں پر. تو وہ تو بدقسمتی کہ جنرل افتخار اور جنرل بریگیڈیئر شیر خان جو تھے وہ کریش میں مر گئے, ورنہ وہ ہوتے تو پاکستان کی قسمت بالکل بدلی ہوتی. لیکن یہ جب سولجرز آف فارچون آتے ہیں, اب اس میں جب آپ آرم فورسز کی بات کرتے ہیں تو پلیز اس میں بی کیئرفل, آپ بڑے خاص سے آپ آرم فورسز نہ کہا کریں, آپ ان میں کہا کریں دی ڈکٹیٹرز اینڈ دیئر ٹاؤٹس. یعنی 8 9 10 جنرل آپ کسی کو لے لیں, ایوب خان سے, یایا سے نیچے لے کے, خاص طور پہ یہ جو ضیاء الحق تھا اس کو لے لیں, اور یہ مشرف کو لے لیں, ان کے ارد گرد جو تھے تھوڑے سے ہینڈ فل آف جنرل. لیکن باقی جو کہ سولجر ہے, ایئر مین ہے, جو نیوی میں ہے, وہ تو سب اپنی جان دیتے ہیں. مطلب ان کی زندگی آپ دیکھیں صبح سے شام تک. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, پھر آتے ہیں بات کرتے ہیں. ناظرین ہم لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, پھر آتے ہیں اسٹرائک 3 میں آپ کے سامنے. جی ویلکم بیک ناظرین. اسٹرائک 3 میں ریٹائرڈ ایئر کموڈور سید سجاد حیدر صاحب ستارہ جرأت ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے بات چیت ہو رہی ہے پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے, قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے انہوں نے بڑی تفصیلاً بتایا. اور اب ہم بات کر رہے ہیں ان سے اس کے بعد کا جو ایرا ہے, 65 وار کی بات ہو رہی تھی. جی حارث صاحب کچھ پوچھ رہے تھے. جی سر, آپ نے جس طرح سے میں نے کہا آپ کے اور آپ کے کامریڈز نے اتنی گیلنٹری دکھائی اور آپ نے ستارہ جرأت بھی ماشاءاللہ سے جیتا اس کے اندر, کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی وہ ساری قربانیاں صحیح رستے پہ لگ گئیں؟ دیکھیں ایک بات سمجھنی چاہیے ہر ایک کو کہ ایک سولجر ہوتا ہے, پائلٹ ہوتا ہے, سیلر ہوتا ہے, آفسر ہوتا ہے, میجر ہے یا کرنل ہے, اس کا کام ہے ٹو اوبے آرڈرس. ہی از ٹرینڈ ٹو ڈیفینڈ دا کنٹری. اور جب وہ لیڈرشپ ایک اناؤنس کرتی ہے کہ یہ ہمارا ملک جو ہے وہ اس وقت اس پہ دشمن جو ہے وہ حملہ کرنا چاہ رہا ہے, تو اس کے بعد آپ سوال نہیں پوچھتے, آپ نے جانا ہے, مارنا ہے یا مرنا ہے, ڈو اور ڈائی. ایبسلیوٹلی. تو اس وقت مجھ سے سوال یہ پوچھا کہ ابھی آپ کو کیوں خیال آیا کہ آپ نے ایوب خان نے آپ کیوں لڑ رہے تھے اس وقت؟ تو اس وقت تو ہم ایک اسکواڈرن لیڈر تھے, اس وقت تو ہمارا صرف کام ہی یہ تھا کہ بھئی دشمن کو ہم نے اپنی فضا میں نہیں آنے دینا کسی طریقے سے, اور جو اس کا اکوپمنٹ ہے, جو ان کے جہاز ہیں جو ہماری تباہی کر سکتے ہیں, ان کو ہم نے وہاں جا کے تباہ کرنا ہے تاکہ ہم جنگ کو وہاں لے جائیں گے دشمن کے وہاں پہ. اور خوش قسمتی سے ہماری لیڈرشپ, یہ بھی ایک بات دیکھیں, لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں آپ اور ہیروزم کی بات کرتے ہیں, تو پاکستان ایئر فورس جو تھی وہ بڑی خوش قسمت تھی کہ ہمیں بڑے زبردست لیڈر ملے. شروع میں 3 لیڈر جو تھے ہمارے, ایئر مارشل اسر خان, تو ایک ان کا نام کی ان کی تو تعریف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, یہ بہت بڑی شخصیت ہیں. اور اس قوم کی بڑی بدقسمتی ہے کہ جس قوم نے اسر خان کو
نیشنل اسمبلی میں نہیں بٹھایا تو اس قوم کو کوئی حق ہی نہیں کہ اپنے آپ کو قوم کہلائے. یہ میں کہنا چاہتا ہوں. اس کے بعد انہوں نے اس ایئر فورس کو اتنی زبردست ایئر فورس بنایا کہ وہ 34 سال کے تھے جب وہ کمانڈر چیف بنے. اب دیکھیں کہ 34 سال کا ایک بندہ کمانڈر چیف بنتا ہے ایئر فورس کا. اور اس وقت ہم ایک فلائنگ کلب کی طرح تھے, تھوڑے سے جہاز تھے ٹوٹے پھوٹے ہمارے پاس. اگلے 8 سال کے اندر انہوں نے, بلکہ چوتھے سال میں ہم دنیا کی بیسٹ ایئر فورسز میں شامل ہوئے تھے. امریکنز نے کہا کہ یہ پاکستان ایئر فورس جو ہے یہ اسرائیلی ایئر فورس سے بہتر ہے. اور جو اسرائیلی عرب وار ہوئی تھی اس میں جو ان کے 6 جہاز گرائے گئے تھے وہ پاکستانی پائلٹس تھے, اور ینگ پائلٹس. 1967 میرے اسکواڈرن میں سے گئے تھے, 67 ہمارے پائلٹ تھے. کسی عرب پائلٹ نے آج تک کوئی جہاز اسرائیلی کا نہیں گرایا. یہ پاکستانی ایئر فورس کے پائلٹ تھے. اور ہم جب ٹریننگ کے لیے امریکہ جاتے تو وہ پوچھتے تھے کہ آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں, ویئر از پاکستان, کہاں آپ لوگوں نے سیکھا کہاں پہ. ان کو یہ سمجھ نہیں تھا کہ جو ہمارا جذبہ تھا, جو ہم پہ جو ہمارے جو لیڈرز تھے, جو ہمارے انسٹرکٹرز تھے, اصغر خان ان کے نیچے جو لوگ تھے, جس حب الوطنی سے, جس جذبے سے انہوں نے ہم لوگوں کو سکھایا, جیسے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو ایک بہترین شخص اور ایک بہترین کرافٹسمین بنانا چاہتا ہو, تو اس طرح ہمیں بنایا گیا. تو ہماری ٹریننگ اتنی زبردست تھی کہ ہم اس وقت ایک بہترین ایئر فورس بن گئے تھے. اس کے ساتھ پھر پلاننگ, دیکھیں جہازوں سے جنگ جیتی نہیں جاتی. اور آج کی جو فوجیں ہیں, افواج ہیں, میں ان کو یہ پیغام دوں گا کہ اکوپمنٹ سے آپ جنگ نہیں جیتیں گے, کیونکہ ان کی جو ہمارا دشمن ہے, اب تو ہمارے ہر طرف دشمن ہیں, کیونکہ صرف ہمارے ایسٹ میں دشمن نہیں, ابھی ہمیں بہت سارے فرنٹ پہ جنگ لڑنی پڑے گی. اور سب سے بڑا فرنٹ جو ہے وہ انٹرنل فرنٹ ہے. اور انٹرنل فرنٹ میں صرف ٹیررزم کی بات نہیں کرتا ہوں, یہاں پر ہمارے اپنی جو سسٹم جو ہمارا ہے, پولیٹیکل سسٹم, دیٹ از اے چیلنج ٹو پاکستان. That is a challenge to Pakistan's sovereignty and so on. بات یہ ہے کہ اصغر خان صاحب نے جو پلان بنایا تھا 65 کا, وہ اتنا زبردست پلان تھا کہ اگر اس کو ایکسیکیوٹ کیا جاتا اسی طرح, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی تاریخ جو تھی ہماری وہ لکھی جاتی. اور کشمیر کا جو تھا قصہ, جو کشمیر ہمیشہ جو ہے وہ ہماری شارک بن چکی ہے, کشمیر کے اوپر بات ہوتی ہے. کل کشمیر ڈے تھا, پوسٹرز لگائے ہیں, پوسٹروں سے کبھی جنگیں جیتی جاتی ہیں, جھوٹی یعنی وہ جو خلا والی کیا کہتے ہیں ایمٹی ہالو سپیچز سے کبھی کوئی جنگیں جیتی جاتی ہیں, نہیں. یہ تو مرد مومن ہوتے ہیں جو کہ بہادر لوگ ہوتے ہیں. اگر جنگ کرنی ہے تو پھر ایسی جنگ کرو کہ آخر تک اس کا فیصلہ کن جنگ ہو. لیکن ہماری 65 کی جنگ جو تھی وہ بڑی بددلی سے شروع کی, غلط شروع کی. 9000 بہت بہادر انسانوں کی جانیں جو تھیں وہ بالکل یعنی ایک آگ میں پھونک دیں. کشمیر ویلی میں ان کو بھیجا بغیر ٹریننگ کے, 3 ہفتے کی ٹریننگ, اور ان کو گریلا وار پھر ایکسپیکٹ تھا ان سے کرنا. آپ دیکھ لیں کہ کوریا میں, ویتنام میں گریلا وار پھر ہی ہے, الجیریا میں گریلا وار پھر ہے. گریلا وار پھر کے لیے آپ کو بڑی ٹریننگ اور موٹیویشن چاہیے, لیڈرشپ چاہیے. ان کو بھیج کے بعد میں سوچنا شروع کیا کہ اب ان کو کس طرح سپلائی کریں. وہ تو شکر ہے کہ ایئر فورس جو تھی اس وقت ایئر مارشل نور خان صاحب کے ہاتھ میں آئی. اصغر خان صاحب کے بعد نور خان آئے, بہترین کمانڈر تھے. اس کے بعد رحیم خان صاحب آئے, وہ بھی بہترین کمانڈر تھے. تو ہماری خوش قسمتی یہ تھی ایئر فورس کی کہ ہماری فاؤنڈیشن جو تھی وہ بڑی سالڈ بنی. ان کو ابھی تک کوئی شیک نہیں کر سکا, حالانکہ بڑے جھونکے دیے گئے ہیں ایئر فورس کو, وہ بھی اپنے انٹرنلی بھی ملے ہیں اور جنگوں میں بھی ملے ہیں. لیکن پیغام میرا یہ ہے ان لوگوں کے لیے, اور میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو ول ہے نا, ول ٹو فائٹ, اور دیٹ کمز فرام کہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ آپ کا کیا ہے, آپ کا نصب العین کیا ہے, آپ مشن کیا ہے, آپ کا مشن کیا ہے. اور مشن کے لیے جو ہے وہ لیڈرشپ جو ہے دیٹ پلیز, وہ جو ہے سب سے امپورٹنٹ رول کرتی ہے. جب آپ کے لیڈر بہتر ہوں, اچھے ہوں, تو پھر جو ساری جو باقی کی جو اس کے ساتھ لیولز آف ٹریننگ, لیولز آف پریپیئرڈنیس, اینڈ دین وہ جو ہوتی ہے ول ٹو ڈو اینڈ ڈائی, وہ سب کچھ پھر خود بخود اس میں پیدا ہوتے ہیں. یہ آپ نے قائد اعظم محمد علی جناح کی بات بھی کی رحمۃ اللہ علیہ, اور اس کے ساتھ آپ نے بہت سارے اپنے لیڈرز کا بھی ذکر کیا. جہاں تک ہمیں نظر آتا ہے, ہماری جتنی اسے کہتے ہیں نا ناقص نظر ہے جو ہم ہسٹری پہ ڈالتے ہیں, اس میں ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد
کوئی لیڈر ایسا نہیں تھا جو کوئی فاؤنڈیشن دے سکتا پاکستان کو, اس ویژن کو, اسپرٹ کو آگے بڑھا سکتا, کوئی اسٹریٹجی دے سکتا, راستہ ڈائریکشن دے سکتا. ایک تو یہ بڑا نقصان ہوا, آپ نے خود بھی اس کو تسلیم کیا ایک طرح سے. تو اس کے بعد پھر بہت سارے لوگوں کو مواقع ملے, سیاسی حکومتوں نے کیا رول پلے کیا وہ آج ہمارے سامنے, جاگیردار تھے, وڈیرے تھے, پھر آج سرمایہ دار ہیں, کارخانہ جس کا لگ جاتا ہے وہ سیاستدان بن جاتا ہے. یا تو یہ لوگ ہیں, یا پھر 11-11, 8-8, 7-7, 12-12 سال فوجی جرنیلوں کو ملے. انہوں نے 11-11 سال, 8-8 سال لگانے کے باوجود بھی کوئی ڈائریکشن, کوئی اسٹریٹجی نہیں دی قوم کو. تو جہاں پہ کچھ مسنگ مجھے نظر آتا ہے اپنی اس ہسٹری میں, وہ یہ نظر آتا ہے کہ کسی بھی قوت نے, کسی بھی, چاہے وہ فاؤنڈرز, میں فاؤنڈر کو ہٹا کے باقی جو فاؤنڈر, سو کالڈ فاؤنڈرز جن کا آپ نے ذکر کیا, ان کی بھی بات کر لوں, تو ان سب نے بھی کوئی اسٹرکچر نہیں دیا, کچھ ویژن نہیں دیا, کوئی ڈائریکشن نہیں دی. آج بھی آپ کی جو مطلب آپ اپنی بھی کچھ بیان کر رہے تھے, آپ کے پاس بھی کرنے کو, یا ہمارے جتنے یہ حلقہ ہے جو مطلب بات کر رہا ہے ہسٹری کی, یا بات کر رہے ہیں کسی نئی سوچ کی, ان کے پاس بھی دینے کو کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے کہ نوجوان کیا کرے. ہم یہی کر رہے ہیں کہ وہ ہوتا تو بہت اچھا ہو جاتا, وہ ہوتا تو آج ہم بچے ہوئے ہوتے, یا پھر یہ کہ ہم کیا کہتے ہیں واپس انہی کی طرف چلے جائیں. کیسے چلے جائیں, کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. ہم یہ باتیں سن کے بڑے خوش تو ہو جائیں گے ایز ینگ, آئی ایم سوری, آئی ایم بینگ اے لٹل اسٹرانگ اوور ہیئر, ہارش اوور ہیئر, لیکن ارادہ یہی ہے کہ بہت سارے لوگوں کے دلوں میں سوال ہے یہ, be strong, be strong, always be strong, تو don't ہمارے be afraid. ہم یہ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ جی یہ چیز کر لیں, وہ چیز کر لیں, اس طرح سے ہو جاتا تو وہ ٹھیک ہو جائے گا. کب ہو, کیسے ہوگا, مجھے بتائیں, میں کرنے کو تیار ہوں, لیکن کیسے ہوگا؟ یہ سوال مجھ سے بہت ینگ لوگ پوچھتے ہیں, بہت نوجوان لوگ پوچھتے ہیں, اور اس کا جواب میں کہاں سے لاؤں آپ کے لیے, کیونکہ جب آپ کی طے بطے, یعنی اس وقت آپ لیڈرشپ دیکھیں یا پچھلی لیڈرشپ دیکھیں, اس سے پہلی لیڈرشپ دیکھیں, تو یہ تو خاندانیت ہے, یہ کلٹ ہے. یہاں پہ پالیٹکس تو نہیں ہے کوئی, یہ تو کلٹ ہے. وہاں تو وہ سیکنڈ تھرڈ ٹیئر آف لیڈرشپ کو تو پیدا کرنا ہی نہیں چاہتے, بنانا ہی نہیں چاہتے, کسی کو موقع ہی نہیں دینا چاہتے. ہم جب ہم چھوٹی سی ایک ایئر فورس تھی, لیکن ہم میں ایک جو ہماری ٹریننگ تھی, جو ہماری ہمیں جو انسانیت سکھائی گئی تھی, وہ یہ تھی کہ کریٹ لیڈرس. اور میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ میرے اسٹوڈنٹس تھے, ان میں سے 4 کمانڈر ان چیف بنے ایئر فورس کے, اور ان میں سے 5 نے ستارہ جرأت لیا 65 کی جنگ کے اندر. اور میں خراج تحسین ان لوگوں کو دیتا ہوں کیونکہ انہوں نے سیکھا تو صحیح, لیکن انہوں نے آگے بڑھایا اس کو, اور انہوں نے اور لیڈرشپ کی. تو یہ جو ہے ایک اٹ شوڈ بی اے فورس ملٹی پلائر, کہ ہر سطح پہ, ہر ملک کے اندر اگر جو لوگ ایک سچویشن میں ہیں, جن کے ہاتھ میں, جن میں قابلیت ہے اور جن کے پاس کنٹرول ہے, ان کو چاہیے کہ دے شوڈ کریٹ لیولز آف لیڈرشپ. ایک لوگوں کو, ایک نوجوانوں کو موقع دیں تاکہ وہ کھل کے بات کر سکیں. ہماری معاشرے میں سوال پوچھنا جو ہے وہ ایک ناقص چیز سمجھی جاتی ہے, یا ڈس ایگری کرنا کسی بڑے سے وہ غلط کی سمجھ جاتی ہے. یہ سب یہ مذہبی لوگوں نے یہ ڈالا ہے. اور کیونکہ ہمارا مڈل کلاس جو ہے وہ, آپ ان کو اسلام کے نام پہ جو بھی کریں, وہ اس وقت وہاں پہ آ کے بات ختم ہو جاتی ہے. تو یہ بات غلط ہے. اسلام اتنا محدود, بالکل محدود, اسلام بڑا ڈائنامک ریلیجن ہے. اسلام جو ہے آپ کو بڑی بہتر چیزیں سکھاتا ہے. اور اسلام اتنا کوئی وہ پورسلین کا نہیں بنا ہوا کہ اگر آپ کوئی ٹی وی پہ کوئی چیز دیکھ رہے ہیں تو اس سے آپ کا اسلام جو ٹوٹ جاتا ہے. یہ ملا کا اسلام ٹوٹتا ہے اس سے. جو جن کے دل میں, جن کے اندر جو جتنی روح میں اسلام جو مضبوط ہے, اور اسلام جو ہے وہ صرف یہاں پر وہ محراب لگانا نہیں ہے, یا گٹوں سے اوپر وہ کیا کہتے ہیں شلواریں بنانا, ضیاء الحق والا, وہ اسلام نہیں ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ اسلام کی بالکل مخالفت ہے. اسلام کی روح بالکل علیحدہ ہے. اسلام از ویری ڈائنامک ریلیجن. اسلام اٹ ٹیلز یو ٹو اسٹینڈ اپ اینڈ بی کاؤنٹڈ, کہ آپ ہر ایک سے سوال پوچھ سکیں. اگر ایک معمولی شخص اٹھ کے حضرت عمر سے, خلیفہ سے پوچھتا ہے کہ تم یہ وہ کیوں نہیں, اور اس طرح کا, تو وہ ہمیں مثالیں استعمال کرنی چاہیے. اور ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کو انکریج کریں کہ وہ سوال جو ان کے دماغ میں ہیں ان کو جواب دیں, اور ایک بچہ جو ہے وہ پوچھ سکے اپنے باپ سے. یہ میں نے اپنے بچوں کو بتایا ہوا.